نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم فقهنا في الدین اللهم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری آیات پارہ 5 کی لاسٹ ورسز ہیں سورہ نساء کی 141 سے 147 تک، ٹھیک ہے۔ ہو آر دا پیپل دیٹ ول بی ان دا ڈیپسٹ ڈیپتھ آف ہیل فائر۔ تو آج کا ٹاپک ان کے ارد گرد ہے۔ سب سے پہلے ان کا روٹ ورڈ دیکھتے ہیں ان آیات کے۔ ایک منٹ، الذین یتربصون بکم، وہ لوگ جو انتظار کر رہے ہیں۔ دیکھیے پچھلے والی آیات سے اس کو دیکھیں گے، جوائن کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کن کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ حتیٰ یخوض فی حدیث غیرہ، ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے ہمیں منع کیا گیا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یستہزئ، اس کے ساتھ میں اس کا استہزاء کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ بھی ان کی طرح ہو جائیں گے کہ جو لوگ دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ پھر ان کے اوپر اشارہ کر کے بتایا گیا کہ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا، کہ ایسے لوگ جو منافق ہوں، یعنی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوں لیکن ان کا عمل اسلام کے خلاف ہو، یا پھر وہ کافر ہوں، کہ وہ سب جمع ہونے والے ہیں جہنم میں۔ اب انہی لوگوں کے بارے میں آگے بتایا جا رہا ہے الذین مطلب ان کو اشارہ کر کے ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ کون ہیں، کہ کون سے لوگ ہیں۔ الذین یتربصون، جو انتظار کر رہے ہیں۔ یتربصون میں را با اور صاد اس کا روٹ ہے، یہ پچھلے ہم اس میں بھی پڑھ چکے ہیں، سورہ بقرہ میں بھی۔ انتظار کرنے کے لیے، خود کو روک کے رکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یتربصون بکم، تمہارے بارے میں۔ فإن کان لکم فتح من اللہ، پھر اگر ہو تمہارے لیے کوئی فتح، یعنی اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں کوئی فتح ملتی ہے، کوئی غنیمت ملتی ہے، انعام ملتا ہے، قالوا الم نکم معکم، تو کیا کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ہی ساتھ تھے، تو اس غنیمت میں، اس فتح میں، اس مال میں ہمارا بھی حصہ دو۔ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر اس کے برعکس کافروں کے لیے کوئی حصہ ہوتا ہے، منٹ، یعنی کافر اگر جیت جاتے ہیں، اسلام کی جگہ کفر کا غلبہ ہو جاتا ہے کسی معرکے میں، کسی جنگ کے وقت میں، یا کسی بھی معاملے میں، تو اس وقت میں وہ ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمارا کافروں کے ساتھ حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اگر ہو کافروں کے لیے کوئی حصہ۔ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ، تو ایسے لوگ کیا کہتے ہیں کافروں سے آ کے اپنی دوستی کا اظہار کرنے کے لیے کہ کیا نہیں ہم غالب آنے لگے تھے تم پر۔ استحوذ کیا چیز ہے؟ ہا، واو اور زال اس کا روٹ ہے، کسی پر تسلط حاصل کرنا، غلبہ حاصل کرنا، ٹھیک ہے، کسی کو قابو کرنا۔ تو یہ ان کا کہنا تھا کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ تھے تو تم پر غالب آنے لگے تھے۔ وَنَمْنَعَكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم بچا رہے تھے تمہیں مومنوں سے۔ تو ہم بظاہر تو اسلام کے ساتھ تھے، یعنی مسلمانوں کے ساتھ لڑ رہے تھے تمہارے اگینسٹ، لیکن ہم الٹا تم کو پروٹیکٹ کر رہے تھے، تم پر حملہ نہ کر کے تم کو بچا رہے تھے۔ اگر ادروائز اگر ہم تمہارے ساتھ نہ ہوتے تو ہم تم پر غالب آ جاتے اور ہم تم کو مار ڈالتے یا تم کو ہرا دیتے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیے دو رخی باتیں، آپ سامنے والے سے جا کے بات کرتے ہیں، اپنی محبتیں یا اپنی دوستیاں اس کے اوپر جتانے کی کیسے کوشش کرتے ہیں، اور بلکہ آپ دوسرے والے کے ساتھ یہ بولتے ہیں، دوسری ٹیم کے ساتھ میں، کہ ہم تو آپ کے ساتھ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جانتا ہے، اسی لیے فرمایا کہ یہ لوگ کافر ہیں۔ فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، پس اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن۔ ولن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا، ہرگز نہیں بنائے گا اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے مومنوں پر سبیل، کوئی راستہ، خواہ وہ اس دنیا میں ہو یا آخرت میں ہو۔ یعنی وہ کبھی بھی مسلمانوں سے، مومنوں سے نہیں جیت سکتے، دیکھیے اسپیشلی یہاں پہ مومنین کا لفظ آیا ہے، یعنی ایمان والوں سے کافر نہیں جیت سکتے۔ ان کے لیے کوئی راستہ، کوئی وے آؤٹ نہیں ہے، کوئی جیت کا راستہ نہیں ہے، طریقہ نہیں ہے جس سے کہ کافر مسلمانوں پر، مومنوں پر جیت حاصل کر سکے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان المنافقین یخادعون اللہ،
کہ بے شک منافقین تو دھوکہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، سورہ بقرہ میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ خدع کرتے ہیں. خدع کیا چیز ہوتی ہے؟ دھوکہ کرنا. ٹھیک ہے، بلف کرنا، دو رخی بات کرنا، کسی کو دھوکہ دلانے کی کوشش کرنا، کسی کو اپنے قابو میں لا کے چکنی چپڑی باتوں سے اس میں پھنسانے کی کوشش کرنا. تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ منافقین وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو. کہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں. نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. تو کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کہ ان کو لگتا ہے کہ وہ اس طرح کر کے مسلمانوں کے اگینسٹ جا کے کافروں کا ساتھ دے کے دھوکہ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو. وَهُوَ خَادِعُهُمْ، حالانکہ وہ دھوکہ دینے والا ہے انہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ تو کسی کو دھوکہ نہیں دیتا. تو یہاں پہ جو ہے ان کا کاؤنٹر کرنے کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ ایکچولی اللہ تعالیٰ ان کے اگینسٹ چال چل رہا ہے، ان کے اگینسٹ ہی پلاٹ ہو رہا ہے، اور ان کو نہیں پتا کہ وہ خود ہی دھوکہ کھا رہے ہیں. جو ان کو لگتا ہے اس کے برعکس معاملہ ہو رہا ہے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، ان لوگوں کی مزید نشانیاں آ رہی ہیں سامنے کہ کون لوگ منافق ہوتے ہیں، چاہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو یا آج کل کے زمانے میں. ان کی ٹریٹس میں سے ایک ٹریٹ یہ ہے کہ جب وہ کھڑے ہوتے ہیں الی الصلاۃ، نماز کی طرف. یہاں پہ جو صلاۃ ہے وہ اسپیشلی نماز کی طرف اشارہ ہے. ٹھیک ہے، ورنہ صلاۃ کے اور بھی کئی میننگ ہوتے ہیں. تو یہاں جو ہے اشارہ وہ اس کا نماز کی طرف ہے کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. قاموا کسالى، وہ کھڑے ہوتے ہیں انتہائی سستی کے ساتھ. کسالہ کیا چیز ہے؟ کاف سین اور لام اس کا روٹ ہے. ٹھیک ہے، کسلان کی جمع ہے. کسلان بے دل ہونا، سست ہونا، بوجھل محسوس کرنا. ٹھیک ہے، کسی کام کو جان بوجھ کر آپ کر سکتے تھے لیکن اس کو ڈیلے میں کرنا. ٹھیک ہے، آپ اپنے اوپر اس کام کو بوجھ سمجھ رہے ہوں، تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے، کسالہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کسلان کا اسپیشلی. تو کسالہ اس کی جمع ہے کسلان کی. یراؤن الناس، وہ دکھاوا کرتے ہیں، ریا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، دکھاوا کرتے ہیں لوگوں کو. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، کہ دیکھو ہم نماز پڑھ رہے ہیں لیکن اس نماز میں اللہ تعالیٰ کی یاد ہی نہیں ہوتی. وہ صرف ورڈ دہرا رہے ہوتے ہیں یا ایکشنز کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کا پورا دھیان کہاں ہوتا ہے؟ دنیا میں، باہر کے کاموں میں، اپنے کاموں میں ان کا دھیان لگا ہوتا ہے. اوکے، اس میں اللہ تعالیٰ کی یاد بہت تھوڑی ہوتی ہے. مذبذبین بین ذالک، مذبذبینہ وہ متذبذب ہے. وہ کیا ہے؟ کسی کو حیران اور متردد چھوڑ دینا. ٹھیک ہے، ذبذب جو ہے یہ ربائی ہے، یہاں پہ جو اس کا روٹ ہے زال با ہی ہے. یہاں پہ اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ 4 سے بنا ہے، ربائی ہے. ٹھیک ہے، یعنی کسی کو حیران متردد چھوڑ دینا، ڈاؤٹ میں رکھ دینا، ڈاؤٹ میں چھوڑ دینا کسی کو. یعنی آپ جو ہے اس کو شک میں ڈال رہے ہیں. ایکچولی جو ضب ہوتا ہے، اگر آپ سنگل ورڈ دیکھیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے دھکا دینا. اور جب ضب آ جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں دھکا دے رہے ہیں، سامنے سے بھی دھکا آ رہا ہے، ادھر سے بھی. اسی لیے اس کا میننگ جو ہے کسی کو متردد چھوڑ دینا، تذبذب میں آ جانا، یعنی نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے. آپ ڈاؤٹ فل سچویشن میں ہیں. ٹھیک ہے، بیچ کی حالت میں ہیں، آپ ایک طرف نہیں ہیں. تو فرمایا کہ وہ متذبذب ہیں بین ذالک، درمیان اس کے، دونوں کے درمیان. لا الہ اولائی، نہ طرف ہے ان لوگوں کے، یعنی نہ ہی مسلمانوں کی طرف ہے، ولا الہ اولائی، نہ ہی کافروں کی طرف ہے. ومن یضلل اللہ، اور جسے بھٹکا دے اللہ تعالیٰ. یعنی ایسے لوگ جو ہیں یہ بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں، اور جب یہ بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں حق جاننے کے باوجود صحیح راستے پہ نہیں چل رہے ہوتے ہیں اور صرف اپنے مفاد کے بارے میں سوچتے ہیں، اپنا الو سیدھا کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو پھر اللہ تعالیٰ اسی حال پہ چھوڑ دیتا ہے. تو یہاں پہ اسی کو بتایا گیا ہے، اسی کی مزید ایکسپلینیشن ہے کہ یہ ایسا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھٹکا دیا. ورنہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں بھٹکاتا، اسپیشلی جو کوشش کرتا ہے اسے راہ مل جاتی ہے. لیکن جو جانتے بوجھتے عمل کر رہا ہے ایسا صرف اپنے فائدے کے لیے، تو پھر اسے حال پہ چھوڑ دیا جاتا ہے. فلن تجد لہ سبیلا، ہرگز نہیں آپ پائیں گے اس کے لیے کوئی سبیل، کوئی راستہ. سبیل جس راستے پہ چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. اب ایمان والوں سے بات ہو رہی ہے. لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. اب منافقین کے بارے میں ان کی نشانیاں بتاتے بتاتے اللہ سبحانہ و تعالی ہم لوگوں کو ایڈوائز کر رہا ہے، یعنی ایمان والوں کو، کہ تم دوست مت بنانا ایسے کافروں کو، من دون المؤمنین، مومنوں کے علاوہ. یعنی تمہارے ساتھ مومنین ہیں، تمہارے مسلمان بھائی بہن ہیں، ان کو چھوڑ کے تمہاری ہمدردیاں ان لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہیں. اپنے فائدے کے لیے ہو یا کسی بھی وے میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ میرا دوست ہے، لیکن ایسے لوگ آپ کے دوست نہیں ہوتے، اسپیشلی دلی دوست نہیں ہوتے. اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینہ، کیا تم چاہتے ہو کہ تم بناؤ اللہ کے لیے علیکم اپنے خلاف سلطان،
کوئی دلیل مبینہ واضح، ٹھیک ہے، کھلم کھلا کوئی دلیل، یعنی آپ ایسا کام کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کو حجت دے دیتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے، نعوذ باللہ، اس کے رسول سے، اس کے دین سے زیادہ اپنی فائدہ یا ایسے لوگوں کی دوستی پسند ہے، تو یہ آپ کے لیے حجت ہو گیا، آپ کے اگینسٹ جائے گی یہ بات. ان المنافقین، کہ بے شک منافقین جو ہے، فی الدرک الاسفل، کہاں پر ہے وہ؟ درک الاسفل میں ہے. درک الاسفل کیا چیز ہوتی ہے؟ دیکھیے درکن جو ہوتا ہے وہ طبقے کے لیے، درجے کے لیے، لیول کے لیے آتا ہے. ادراک بھی آپ نے سنا ہوگا. ادراک کیا چیز ہوتی ہے؟ پرسیپشن، کسی چیز کو پرسیو کرنا. ٹھیک ہے، تو پانی میں اترنے کے لیے اور سمندر کی گہرائی کو ناپنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے بھی اس کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ گہری سمجھ، ڈیپ انڈرسٹینڈنگ. اس کا اصطلاحی معنی ہے کہ ڈیپ انڈرسٹینڈنگ کے لیے بھی. اور یہاں جو ہے درک الاسفل، درک آلریڈی ڈیپ ڈیپتھ کے لیے استعمال ہوا ہے، اور اسفل جو ہے یہ سفل سے بنا ہے. ٹھیک ہے، سفل کیا چیز ہوتی ہے؟ دیکھیے، سب سے حقیر چیز جو نیچے کسی چیز میں بیٹھ جاتی ہے نا، جب آپ آئل بھی گرم کرتے ہیں، کچھ چیز اس میں بناتے ہیں تو نیچے اس کے ریمینز بیٹھ جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ذرات بیٹھ جاتے ہیں. ایسے ہی پانی کے اندر بھی کوئی ہیوی چیز ہوتی ہے یا امپیورٹیز ہوتے ہیں، آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ نیچے بیٹھ جاتی ہیں. تو یہ جو نیچے بیٹھنا جو ہوتا ہے، نچلا درجہ، پس، اس کے لیے سفل کا لفظ استعمال ہوتا ہے، سب سے حقیر چیز کے لیے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ درک الاسفل پہلے ہی درک گہرائی کے لیے آیا، اور سفل اس میں اضافہ کرنے کی وجہ سے یہ بتایا جا رہا ہے تاکید کے ساتھ کہ وہ سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، من الناری، آگ کے. ولن تجد لہم نصیرا، اور ہرگز نہیں آپ پائیں گے ان کے لیے کوئی مددگار، کوئی ان کی ہیلپ نہیں کرے گا اس درجوں میں سے نکالنے کے لیے. کون سے درجے ہیں یہ؟ جہنم کے درجوں کی بات ہو رہی ہے. الا الذین تابوا، لیکن ایک وے آؤٹ ہے. ٹھیک ہے، اس وقت میں ان کو کوئی نہیں نکال سکتا، وقت ہے آج ہی توبہ کرنے کا اور اصلاح کرنے کا. الا الذین تابوا، کہ جو توبہ کر دیتے ہیں. کہ توبہ کرنا کیا ہوتا ہے؟ پلٹ آنا، ریپینٹ کرنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا، وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کر لینا. جو غلط کام ہم کر رہے تھے اس کے اگینسٹ جا کے صحیح کام کرنا شریعت کے مطابق اللہ کی رضا کے لیے، وہ اصلاح کے اندر آتا ہے. اور اصلاح کا اپوزٹ کیا ہے؟ فساد. ٹھیک ہے، وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اور مضبوطی سے تھام لے، باللہ، اللہ تعالیٰ کو. این سواد میم اس کا روٹ ہے، مضبوطی سے کسی چیز کو پکڑ لینا، تھام لینا. ٹھیک ہے، پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں اس کو کہ وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں. ٹھیک ہے، وَأَخْلَصُوا دِینَهُمْ، اور خالص کر لیا دینہم، اپنے دین کو، للہ، اللہ کے لیے. کہ جو لوگ توبہ کرتے ہیں اور اللہ کو مضبوط تھام لیتے ہیں اور اخلاص بھی اس میں ڈال لیتے ہیں، اپنے دین کے لیے خالص ہو جاتے ہیں، فَأُولَٰئِکَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، تو یہی لوگ ہیں کہ یہ ایمان والوں کے ساتھ ہوں گے. وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، تو ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کیا دے گا؟ ان کو ان کا اجر دے گا، عظیم، بہت بڑا. ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا کرے گا اللہ تعالیٰ، کیا ملے گا اللہ تعالیٰ کو بعذابکم، تمہیں عذاب دے کر. یعنی نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کو تو کوئی خوشی نہیں ملتی ہے کہ وہ اپنے بندوں کو عذاب دے، اس کو خوشی مل رہی ہو اس میں. ٹھیک ہے، تو اس لیے بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا ملے گا اللہ تعالیٰ کو تم کو عذاب دے کر. ان شکرتم و آمنتم، اگر شکر کرو تم اور ایمان لے آؤ تم، وکان اللہ شاکرا علیما، اور ہے اللہ تعالیٰ قدردان، علم والا. اگر آپ اللہ تعالیٰ کی طرف ریپینٹ کرتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کا قدردان ہوگا. جو آپ کرتے ہیں اس پہ آپ کو انعام ملے گا اللہ کی طرف سے. اب ان کی تفسیر دیکھتے ہیں آیت نمبر 141 سے. الذین یتربصون بکم، ترجمہ دیکھیے، وہ لوگ جو انتظار کرتے ہیں کہ کس دن تمہیں کوئی نقصان پہنچے. کس چیز کا انتظار کرتے ہیں؟ کہ ایمان والوں کو کس دن، کس وقت میں نقصان پہنچے، حالات کا رخ تبدیل ہو. ٹھیک ہے، تو وہ اس ویٹ میں ہیں. پھر اگر تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی فتح حاصل ہوتی ہے، کامیابی دیکھیے اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، انسان کا اس میں کوئی کریڈٹ نہیں ہے. اس آیت سے بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے، آیت کے اس حصے سے، کہ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی فتح حاصل ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، کوشش تمہارا کام ہے، لیکن فتح اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو کیا کہتے ہیں وہ لوگ کہ ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، یعنی آپ کے پاس آ کے بولتے ہیں کہ ہم تو تمہارے دوست تھے، تمہارے فرینڈ تھے، اور اپنی محبت اور اپنی عقیدت آپ کے ساتھ میں اظہار کر کے آپ سے تعلق بنانا چاہتے ہیں تاکہ آپ کو اس فتح میں حصہ مل جائے. ٹھیک ہے، پھر فرمایا کہ کامیابیاں دیکھیے، کامیابیاں جو ہیں وہ آپ کو کامیابی ملنے پر وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنی وفاداری جماتے ہیں. لیکن کافروں کے نصیب میں اگر کامیابی ہوتی ہے
کہ اگر کافروں کو ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے غلبہ تو کہتے ہیں کہ کیا ہم تم پر غالب نہ آنے لگے تھے، ہانی تم ہماری وجہ سے بچ گئے تھے، اس جنگ کے موقع پہ اس مشکل وقت میں ہم نے تم کو بچا لیا تھا، ہم تمہیں مومنوں سے پروٹیکٹ کر رہے تھے، ان کی خبریں تمہیں پہنچا رہے تھے، ٹھیک ہے، ان کو بے یار و مددگار چھوڑ کر تمہارے ساتھ اپنی ہمدردیاں جتا رہے تھے کہ ہمارے دھوکے کی وجہ سے ہی مسلمان ناکام ہوئے. اسپیشلی جیسے دیکھیں گے نا بہت سارے جنگ کے موقع پہ ہوگا کہ انٹرنل خبریں ادھر سے ادھر جاتی ہیں، جاسوسی کی جاتی ہے، تو جب جنگ کا موقع ہوتا ہے اس وقت میں سب سے زیادہ ایسے لوگ نقصان دیتے ہیں جو اندر کی بات باہر نکالتے ہیں، اوپوننٹ پارٹی کو جا کے بتاتے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بس اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان، کہ یعنی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوگا یہ تمہارے درمیان کس دن؟ قیامت کے دن. اور ہرگز نہ بنائے گا اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے خلاف کافروں کے پاس کوئی بھی دلیل، یعنی کافروں کے پاس کوئی دلیل نہ ہوگی دنیا میں بھی، نہ کوئی راستہ ہوگا ان کے پاس آخرت میں. کامیابی تم کو ہی ملے گی، اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے مومنوں سے کامیابی کا. لیکن آپ دیکھیں گے کہ کئی دفعہ اس کے خلاف بھی ہوتا ہے، جیسے جنگ احد میں ہوا. تو اس کے پیچھے کیا مقصد رہتا ہے؟ یعنی آپ کو لگتا ہے بظاہر کہ آپ کو ناکامی حاصل ہو گئی ہے، تو اس کے پیچھے بھی کیا ریزن رہتا ہے؟ سورہ غافر کی آیت نمبر 51 میں بھی آتا ہے، دیکھیے ہم اپنے رسولوں اور ایمان والوں کی دنیا کی زندگی میں ضرور مدد کریں گے. انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد. یعنی آپ جب اللہ تعالیٰ کی مدد کا وعدہ ہے تو دنیا میں مومنوں کی مدد آئے گی. جنگ احد میں جو ہوا وہ ان کو لیسن، ان کو سبق سکھانے کے لیے تھا، اور تاکہ لائف میں آگے یہ مسٹیکس نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ ہو. اس سے بڑے بڑے مواقع آ سکتے ہیں آگے زندگی میں جہاں پہ ہم کو ان چیزوں کی وجہ سے، ان غلطی کی وجہ سے بہت بڑی سفرنگ ہو سکتی ہے، ہمارا نقصان ہو سکتا ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ نے ہم کو پہلے کوئی چیز نہ سکھائی ہو، اسپیشلی ایسے حالات میں ڈال کر، تو کبھی بھی ہم وہ لیسن نہ سیکھ سکیں. تو دنیا میں ناکامی اگر مومنوں کے ہاتھ آتی ہے تو اس کی کیا وجوہات رہتی ہیں؟ سب سے پہلے ناکامی کی وجوہات یہ رہتی ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی غلطیوں کو دیکھے. یعنی قرآن اور حدیث میں واضح تھا، اس کے باوجود ہم اپنی مرضی کرتے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ ہماری اپنی غلطی کی وجہ سے ہمیں وہ سزا ملتی ہے. اگر ہم صحیح راستے پہ چلتے تو ہمیں وہ غلطی ہمیں سزا نہیں ملتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. پھر دوسرا کیا ہے؟ دیکھیے کہ ناکامی کی وجہ ایمان کی کمزوری بھی ہوتی ہے، کہ انسان جو ہے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ناکام ہو جاتا ہے. اس کو اللہ پہ توکل کرنا چاہیے تھا، اپنے ایفرٹس ڈالنے چاہیے تھے، لیکن اس کا ایمان کمزور تھا، اس نے بیک آف کر لیا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تو جھوٹا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد مومنوں کو آئے گی. اب مومنوں کے پاس وہ ایمان ہی نہیں ہے جس سے مدد آتی ہے، تو پھر کیسے مدد آئے گی؟ تو جب بھی کوئی نقصان ہو تو سب سے پہلے اپنی غلطی سوچے کہ میں نے کیا غلط کام کیا ہے، کیا میں نے کسی کا نقصان تو نہیں کیا، کیا میں نے اللہ تعالیٰ کے حق میں کوئی کمی تو نہیں کی. جب نظر اپنی طرف ہوگی تو اس کے بعد اصلاح ہو پائے گی، اور انشاءاللہ دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل ہوگی. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم وجوہات دوسروں میں تلاش کرتے ہیں، اسپیشلی نقصان کے وقت کسی اور کو منحوس سمجھنا کہ اس کی وجہ سے ہوا ہے، سارا بلیم دوسرے پہ ڈال دینا، اپنی اصلاحی کی کوشش ہی نہ کرنا، اپنی غلطی ہی نہ دیکھنا کہ ہم پرفیکٹ ہیں، ہم سے کچھ غلط نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، حالانکہ کیا ہوتا ہے؟ جو عذاب آتا ہے وہ کئی بار کیا ہوتا ہے؟ انسان کے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے. تو خوش قسمت وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس وقت اپنی غلطی کو سوچ لیتے ہیں اور فوراً اس کی اصلاح شروع کر دیتے ہیں. کیونکہ انسان جو ہے وہ بندہ ہے، اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، اسے غلطیاں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، جیسے یونس علیہ السلام کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہیں، اس کے باوجود اللہ کے حکم آنے سے پہلے اس بستی کو چھوڑ کے نکل جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی پکڑ ہوتی ہے، پر ان کو فوراً احساس ہوتا ہے اپنی غلطی کا، اور وہ اعتراف کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. تو پھر اللہ کی مدد بھی آتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے. یعنی دیکھیے پکڑ نبی کی بھی ہوگی اگر وہ غلطی کرتا ہے. یہ نہیں سوچے ہم کہ ہم غلط کرتے جائیں گے اور ہمیں معافی ملتی جائے گی کیونکہ ہم نے استغفار کی تسبیحات پڑھ لی ہیں، یا ہم حج کرنے چلے گئے ہیں، یا ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم اپنا غلط کام پہ لگ جاتے ہیں. نہیں، پکڑ تو ہو سکتی ہے اللہ کی طرف سے، لیکن اگر آپ سچے دل سے فوراً غلطی ہوتے ہی توبہ کرتے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ پہ بھی رحم فرمائیں گے، اور جتنی زیادہ آپ کی سچی توبہ ہوگی، رجوع ہوگا، اتنا زیادہ اللہ کی طرف سے معافی کی امید رہتی ہے. تو استغفار ہر مشکل میں، غم میں، دکھ کی حالت میں اور تکلیف سے انسان کو نکالنے کا کام کرتی ہے.
اور اس کی حکمت کیا ہے کہ انسان اپنی غلطی کا اعتراف کرے. اسی لیے استغفار پڑھنے کو کہا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دن میں کثرت سے استغفار کیا کرتے تھے، حالانکہ آپ تو ہم سب جانتے ہیں کہ غلطیوں سے پاک تھے، آپ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے تھے. اور ہم لوگ کتنی بار تسبیحات پڑھتے ہیں اس کی ہم خود اندازہ لگا سکتے ہیں. تو اللہ کے پسندیدہ بندے وہ ہیں جو اپنے آپ میں غلطی دیکھتے ہیں اور اس کی اصلاح کر دیتے ہیں. اس کے بعد دیکھیں آپ اس چیز میں سے کتنی خیر نکلتی ہے. اور ایٹ ٹائمس یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دوسروں کی غلطی بھی ہو، ٹھیک ہے، لیکن وہ اس کے خود ذمہ دار ہے. آپ اپنی غلطی کی ذمہ داری لیں. جو آپ سے غلط ہوا ہے آپ اس کی کوشش کریں. آپ یہ نہ سوچیں کہ اس کی غلطی تھی تو اس کو بتا رہے ہیں یا اس کو ڈیفیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا سب کے بیچ میں. ٹھیک ہے، آپ اپنی غلطی دیکھیں، دوسرے والے کو آپ بتا دیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ سمجھنے کی حالت میں ہے. ٹھیک ہے، لیکن کیا ہوتا ہے بعض اوقات شدید ریاکشن آ جاتا ہے، غلط فہمیاں بھی ہو جاتی ہیں. اس لیے بہتر یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنی اصلاح کی کوشش کریں. سورہ روم میں بھی آتا ہے آیت نمبر 47 میں کہ ہمارے ذمہ لازم تھا کہ ہم مومنوں کی مدد کریں. یعنی اللہ تعالیٰ کے اوپر یہ لازم، اللہ تعالیٰ اپنے اوپر لازم رکھتا ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ کہ ہم مومنوں کی مدد کریں گے. یعنی اگر آپ اپنی اصلاح کرتے ہیں اور اپنے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو آپ کی مدد ضرور آئے گی. اور آج جو مسلمانوں کی حالت ہے، ان کی ذلت، ان کی ناکامی، ان کی مغلوبیت، اس کا سبب کیا ہے؟ صرف اور صرف اپنا قصور ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی پہ کوئی عذاب نہیں ڈالا. اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں پہ کبھی بھی عذاب نہیں ڈالتا. اگر آپ واقعی ایمان والے ہیں تو آپ غالب رہیں گے. انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. لیکن اگر آپ ایمان سے ہی خارج ہیں، اللہ تعالیٰ پہ ہی ایمان نہیں، اس کے رسول پہ، اس کی کتاب پہ ایمان ہی نہیں ہے جو ایمان کا حق تھا. اور لاسٹ کلاس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا شعوری ایمان کیا چیز ہے. اگر وہ ہی نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آتی. ایسے لوگ مغلوب ہو جاتے ہیں اور دوسرے ان پر غالب آنے لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اسی لیے غلبے کی شرط کیا ہے؟ سچا ایمان ہونا، کہ ہمارے اندر سچا ایمان آئے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 142 میں ان المنافقین یخادعون اللہ کہ منافق اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں. کیسے؟ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ وہ کس طرح دیتے ہیں؟ کہ وہ اندر ایمان سے خالی ہوتے ہیں. ایمان کیا چیز ہوتی ہے؟ دیکھیے، ایمان اللہ تعالیٰ پر یقین ہے اور امن میں آ جانا ہے. لیکن اگر آپ دھوکے کی نیت سے ہیں، صرف اپنا فائدہ دیکھ رہے ہیں، آپ دوسروں کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں، تو آپ اندر سے سکون میں ہوں گے ہی نہیں. وہ سب کچھ ظاہری دکھاوا ہوگا، چاہے وہ نماز ہو، زکوٰۃ ہو، یا آپ نیکی کے کام کر رہے ہوں، وہ سب دکھاوے کے اندر چلا جائے گا. ٹھیک ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، وہ ان کو دھوکہ دے رہا ہے، یعنی وہ ان کو ڈھیل دے رہا ہے. وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے اوپر اللہ کا فضل ہو رہا ہے، کوئی ان کو پکڑ ہی نہیں رہا، انہیں دونوں طرف سے فائدے حاصل ہو رہے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہے، ہمارے کام سے خوش ہے. بعض اوقات آپ دیکھیں گے نا، لوگ کتنے غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، بدعات کر رہے ہوتے ہیں، گناہ کے کام کرتے ہیں، پھر بھی ان کو کسی طرح کا کوئی جانے والے نقصان نہیں ہوتا، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہے. ٹھیک ہے، تو غلطی کے وقت اگر نقصان نہیں ہوتا تو یہ چیز بھی کیا ہوتی ہے؟ ڈھیل کی نشانی ہوتی ہے. چھوٹی چھوٹی آزمائشوں پہ مسلمان جو ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر اس کی پکڑ ہوتی ہے، اگر اللہ تعالیٰ اس کو کچھ دکھاتا ہے یا اس کو کوئی صدمہ پہنچتا ہے، کوئی چوٹ بھی پہنچتی ہے، تو اس سے بھی جو مسلمان ہے وہ سبق سیکھنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن منافق کو یہ نصیب نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اگر اس کی غلطی پر پکڑ نہیں ہوتی، وہ ڈھیل میں اس چیز میں اس کا غلط فائدہ اٹھانے لگتا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے وہ ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. ایسے لوگ کیا سوچتے ہیں کہ ان کی کوئی پکڑ ہی نہیں ہوتی، تو شیطان بھی ان کے دل میں ڈالتا ہے کہ تم غلط راستے پر ہو، تو دیکھو تم کتنا آگے جا رہے ہو، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تمہارا راستہ ہی ٹھیک ہے، تو دھوکہ دو. دھوکے میں ہی ترقی ہے. جتنا غلط کام کرو گے، 2 نمبر کا کام کرو گے، بچانے کی کوشش کرو گے، پیسہ غلط راستے سے کام کرنے کی کوشش کرو گے، تو تمہارے کام آسان ہوتے جائیں گے، تمہیں کوئی نہیں پکڑ سکتا، تمہارا اس میں فائدہ ہے. یہ سب شیطانی پلاٹ ہے کہ انسان کو حلال کے راستے سے دور کر دینا، اللہ کے راستے سے دور کر دینا. یہ دھوکہ ہے شیطان کا کہ تمہارا فائدہ ہو رہا ہے. سامنے والے کو نیچا دکھانا، اس کو کھری کھری سنا دینا. ٹھیک ہے، آپ نے تو سامنے والے کو بے عزت کر دیا، اب آپ کو لگتا ہے کہ ہاں آپ جیت گئے ہیں یا آپ غالب آ گئے ہیں اس پہ، لیکن اس کا کتنا دل دکھا ہے یہ ہم نہیں جانتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے. تو لوگوں کا دل دکھانے والا سب سے زیادہ نقصان میں ہوگا قیامت کے دن. اور نام اعمال میں ہمارے سب سے زیادہ بھاری کون سا عمل ہے؟ حسن اخلاق کا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا، تو یہاں پہ جو آیا ہے تو دھوکے کے مقابلے کے لیے ہے، یہ قوت کی علامت ہے اللہ تعالیٰ کی. اور مومن کو جو ہے ایک دفعہ دھوکہ مل جاتا ہے تو دوبارہ وہ اویئر ہو جاتا ہے. ایک بار اگر آپ کو دھوکہ کسی سے مل جائے، آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ شخص جو ہے اس طرح کے کام کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے، پھر آپ کو کیا کرنا ہے؟ اب آپ کو اس سے بچ کے رہنا ہے. ایک ہی غلطی بار بار نہیں کرتا مومن.
کہ اسی لیے آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو بچ کے رہنا ہے اس سے. تو یہاں پہ جو خادع آیا ہے یہ صفت کا لفظ ہے، یہ اصل صفات میں سے نہیں ہے، لیکن یہاں مقابلے کے طور پر آیا ہے. ٹھیک ہے، کہ اس کے سبب کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ان کی جو پلاٹنگ ہے اس کو فیل کر رہا ہے، ناکام کر رہا ہے. اس کے آگے آتا ہے سورہ توبہ میں آیت نمبر 54 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا ياتون الصلاة الا وهم كسالى، کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ سستی کے مارے کھڑے ہوتے ہیں. یہ بھی ان کی نشانی ہے کہ جب وہ نماز پڑھنے آتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بلاوے پر اذان کے وقت میں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں تو وہ آتے ہیں نماز کے لیے تاکہ مسلمان ان کو کافر نہ سمجھے یا نعوذ باللہ وہ اپنے آپ کو اس طرح سے پریزنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ بہت نمازی ہیں، بہت دیندار لوگ ہیں، لیکن سستی سے کھڑے ہوتے ہیں. ان کی نماز میں ان کی دعائیں، ان کی ذکر اذکار کیسے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وہم کسالہ، کہ وہ جو ہے وہ سستی کر رہے ہوتے ہیں. منافقوں کی جو نماز ہوتی ہے وہ ان کے اوپر بہت بھاری ہوتی ہے، اور اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے لا علمی. ٹھیک ہے، ہمیں علم ہی نہیں ہے کہ نماز ہم کو کتنا فائدہ دے رہی ہے. ٹھیک ہے، یا ہمیں علم ہی نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے سامنے ہوتا ہے. نماز کے درمیان جو بندہ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اسپیشلی سجدے کی حالت میں. پھر آپ جو اپنے الفاظ ادا کرتے ہیں، آپ اپنے ہونٹ ہلاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی ان کو سن رہا ہوتا ہے. کہ تو لا علمی ہے یہ انسان کو فائدہ نہیں دیتی، اور لا علمی جو ہے یہ منافقت کو جنم دیتی ہے، اور ایسے ہی منافق لا علم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں. تو نمازوں کو زیادہ پڑھنے والے جو کثرت سے نماز پڑھیں گے، سجدہ کریں گے، آپ دیکھیں گے کہ نا وہ جنت میں ان کے جانے کی خوشخبری دی گئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی بھی خوشخبری دی گئی ہے، جو کثرت سے نمازیں، کثرت سے سجدے کرتے ہیں. تو سچا مومن جو ہے وہ نمازوں کے نام سے ہی خوش ہو جاتا ہے، نماز کے وقت کا انتظار کرتا ہے، ایک نماز کے بعد وہ دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر ہمارا کوئی دوست یا محبوب ہوتا ہے تو ہم اس سے ملاقات کا شوق رکھتے ہیں، ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے کہ ہم فلاں سے ملنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح سے جو اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتا ہے تو وہ خوشی محسوس کرتا ہے جب نماز کا وقت آتا ہے. اسپیشلی تیار ہونا، خوشبو لگانا، عطر لگانا، اپنی نماز کی جگہ کو صاف ستھرا رکھنا، تو یہ سب چیزیں کب ہوتی ہیں؟ جب انسان کو شعور آتا ہے کہ وہ کس کے سامنے جا رہا ہے. پھر اس کے بعد اسے نماز میں بھی مزہ آنے لگتا ہے، اور اسپیشلی مزہ جب آتا ہے جب آپ سمجھ کے بھی پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، سمجھے بغیر قرآن پڑھنا جو ہے انسان کو بوجھ لگنے لگتا ہے. جیسے کہ جس بچے کو ریڈنگ پسند نہیں ہوتی، جب اس کو ریڈنگ کے لیے کہا جاتا ہے، آپ دیکھیں گے نا اس کو کتنا بڑا عذاب لگتا ہے، اس کو کہ اس سے نہیں پڑھا جا رہا، اسے زبردستی پڑھایا جا رہا ہے. تو جاننے والے اور نہ جاننے والے یہ برابر نہیں ہوتے. جاننا جو ہے یہ ایک فیول کا کام کرتا ہے، آگ میں ڈالنے کا. اگر آپ کو آیات جو ہیں جو آپ نماز میں پڑھ رہے ہیں ان کے ترجمہ ان کا علم ہے، ٹھیک ہے، ترجمہ آپ جانتے ہیں، تو جب آپ نماز پڑھیں گے تو آپ ایک کنیکٹیوٹی فیل کریں گے اللہ تعالیٰ سے. اور اگر آپ کو ترجمہ ہی نہیں معلوم تو آپ کیا پڑھ رہے ہیں آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اگر پڑھتے بھی ہیں تو دکھاوا کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے، یعنی اگر وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو دکھاوے کے لیے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں، اللہ کے ذکر کو بوجھ سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے نماز جو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی ایک نشانی ہے، اور مومن جو ہے اس کے لیے دعائیں کر رہا ہوتا ہے، لیکن یہ لوگ دکھاوے کے لیے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ نماز کے علاوہ جتنے بھی کام ہوتے ہیں ان کے، وہ سب بھی دکھاوے کے لیے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، چاہے وہ کسی کی خدمت کر رہے ہوں، چاہے وہ دعا مانگ رہے ہوں، نیکی کے کوئی کام کر رہے ہوں، تو وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں سے اپریسیشن ملے، لوگوں کی نظروں میں بڑا بننے کے لیے، عزت چاہنے کے لیے. اور جسے پتا ہے کہ میرا رب بڑا ہے لوگوں سے زیادہ، وہ مجھے اجر دینے والا ہے، تو پھر وہ لوگوں کی پرواہ نہیں کرتا، پھر وہ صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہے. ایسے ہی حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ منافقوں پر سب سے زیادہ بھاری 2 نمازیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، ویسے تو ساری نمازیں ان کے لیے بھاری ہیں، یہ ان کی صفت میں سے ایک ہے، لیکن سب سے زیادہ بھاری ان کے اوپر 2 نمازیں ہوتی ہیں، وہ ہوتی ہے فجر کی اور عشاء کی. ٹھیک ہے، فجر کی نماز جب آپ کو اپنی نیند توڑ کے اٹھنا ہوتا ہے، اور عشاء کی نماز جب آپ بالکل تھکے ہوتے ہیں پورے دن کے بعد، اب آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ سو جائیں لیکن آپ کو نماز پڑھنی ہوتی ہے. تو یہ منافقوں پر سب سے زیادہ بھاری ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے ان کا نماز میں دل نہیں لگتا. حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ اگر لوگوں کو صبح کی یعنی فجر کی اور عشاء کی نماز کے اجر کا پتہ لگ جائے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں کتنا ریوارڈ ملنے والا ہے، تو وہ گھسٹ کر بھی پہنچے، یعنی اگر وہ چل نہ پائیں تب بھی وہ رینگ کر گھسٹ کر اپنے آپ کو مسجدوں میں لے کے جائیں، اگر ان کو ریوارڈ کا پتہ چل جاتا ہے تو.
اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو نماز کے لیے نہیں آتا، یعنی جب اذان کا وقت ہو جاتا ہے، نماز کا وقت ہو جاتا ہے، آپ کو پکارا جاتا ہے، اس کے باوجود بھی آپ نماز کے لیے نہیں آتے، تو آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے ارادہ فرمایا کہ میں ارادہ فرماتا ہوں کہ آگ کے شعلے لے کر ان کے گھروں کو جلا دوں جو ابھی تک نماز کے لیے نہیں آئے ہیں. یعنی کتنی سخت بات ہے یہ کہ آپ جماعت کی نماز چھوڑ کر اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ شعلے لے کر ان کے گھروں کو جلا دیا جائے، ان نیسیسری جو گھر میں بیٹھ رہے ہیں. یعنی یہ دیکھیے وہ جلانے نہیں جاتے، لیکن اس کی سختی آپ یہ دیکھیے کہ کتنی ناپسندیدہ بات ہوگی اللہ تعالیٰ کو یہ، کہ آپ نماز کے وقت بھی گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایسے ہی منافق کی نماز کیا ہوتی ہے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ منافق کی نماز یہ ہے کہ وہ بیٹھا سورج کو دیکھتا رہتا ہے. یعنی ابھی وہ اپنے کاموں میں لگا ہوا ہے، کہتا ہے کہ چلو ابھی ٹائم ہے، ابھی اور وقت ہے، 1 گھنٹہ ہے، 2 گھنٹے ہیں، میں بعد میں پڑھ لوں گا، ابھی میں باقی کے کام نمٹا لوں. ٹھیک ہے، یہی سوچتا رہتا ہے وہ، یہاں تک کہ سورج جب شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان آ جاتا ہے، یعنی جب وہ غروب ہونے والا ہوتا ہے، اس وقت جب بالکل کم ٹائم رہ جاتا ہے، 5 منٹ رہ گئے، 10 منٹ رہ گئے، بہت کم ٹائم رہ جاتا ہے، تو پھر کیا کرتا ہے وہ آ جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے اور اٹھ کر 4 ٹھونگے مار لیتا ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ کو کم ہی یاد کرتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اگر آپ کے 5 منٹ رہ گئے ہیں تو اس وقت میں آپ کیا کریں گے، جلدی جلدی نماز پوری کرنے کی کوشش کریں گے، تو وہ ٹھونگے مارنا ہے. آپ نے سجدہ نہیں کیا، آپ نے دعا پڑھی ہے، جلدی جلدی آپ پڑھ رہے ہیں، آپ اللہ سے کہاں کنیکٹ ہوں گے. نماز کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہوں، اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں، راز و نیاز کریں، اپنے دکھ درد بتائیں اللہ تعالیٰ کو، دعا کریں اس کے بعد میں. لیکن جب آپ نماز اتنی جلدی جلدی میں کر رہے ہوں گے یا غافل ہوں گے نماز میں، تو پھر نہ ہی آپ کو اس کا لطف آئے گا، اور آپ دیکھیں گے بہت بار آپ اس کے بعد دعا بھی نہیں مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے، آپ اٹھ کے اپنے کاموں میں لگ جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے توفیق بھی نہیں دی بندے کو پھر کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، کیونکہ آپ نے جو محنت کا کام کیا تھا وہ اس لائق ہی نہیں تھا کہ اس پہ اجر ملے آپ کو. فرمایا کہ وہ اس میں اللہ کو کم ہی یاد کرتے ہیں، بہت کم یاد کرتے ہیں. ایسے ہی یہاں پہ بھی آگے دیکھیے وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، خرچ بھی وہ ایسے کرتے ہیں بے دلی کے ساتھ میں، کراہت کے ساتھ میں، کہ ان کو پسند نہیں آتا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. یہ بھی منافقت ہے. مذبذبین بین ذالک، ٹھیک ہے، کہ وہ مذبذب ہیں دونوں کے درمیان، نہ ان کی طرف ہے نہ ان کی طرف ہے، نہ مسلمان انہیں اپنا سمجھتے ہیں، نہ وہ مسلمانوں کو اپنا سمجھ کر کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، اور نہ ہی کافروں کو. وہ ایک پینڈولم کی طرح ہوتے ہیں، ڈبل فیسڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کو صرف کام سے مطلب ہوتا ہے، اپنے فائدے سے مطلب ہوتا ہے، وہ ایکچولی کسی کے نہیں ہوتے، صرف اپنے مفاد کی فکر کر رہے ہوتے ہیں. اور اس چیز میں ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں. اگر ہم کسی کی خیر خواہی چاہ رہے ہوتے ہیں تو اس سچویشن میں جب ہم غیبت کر رہے ہوتے ہیں تو کیا واقعی جس کو ہم بتا رہے ہیں ہم اس کی خیر خواہ ہوتے ہیں، یا پھر ہم دونوں کی ادھر سے ادھر کرنے میں لگے ہوتے ہیں؟ خالی ہمارا کیا فائدہ ہو رہا ہے اس میں کہ ہم نے لوگوں کو لڑایا، ان کی غیبتیں کری، یا پھر آپس میں گھروں کے اندر فساد چھیڑ دیا؟ کیا فائدہ تھا اس میں کہ ہمیں فائدہ ملے گا، وہ لوگ آپس میں لڑیں گے تو پھر ہماری دونوں جو ہے وہ ہمیں اپنا دوست سمجھیں گے، وہ دونوں آپس میں لڑ لیں گے. تو ایسا انسان صرف اپنے مفاد کی فکر کرتا ہے اور دوسروں کو لڑاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ بھٹکا دے تو اس کے لیے تم کوئی راستہ نہ پاؤ گے. تو ہدایت ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ ہدایت چاہتے ہی نہیں ہیں. تو جس کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی نور نہ چاہے، یعنی نور نہ بنائے اللہ تعالیٰ اس کے لیے، تو اسے کہیں سے نور حاصل نہیں ہوتا. ان کی کوئی اپنی سٹینڈنگ ہی نہیں ہے، ان کا کوئی اپنا اصول ہی نہیں ہے، کہ جہاں پہ جیسے جس سچویشن میں ان کو لگتا ہے وہ وہیں پر ہی مڑ جاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے، وہ بے وزن لوگ ہوتے ہیں. بے وزن لوگ ہوتے ہیں جن میں ایمان کی کمی ہوتی ہے. تو ایکچولی جو انسان کا وزن ہے، اس کی اہمیت اور عزت ہے، وہ اس کے ایمان کی وجہ سے ہے. حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ منافقت یعنی منافق کی حالت کیا ہوتی ہے کہ وہ ریوڑ سے بچھڑی ہوئی بکری کی طرح ہے. ٹھیک ہے، جو دونوں ریوڑوں کے درمیان گھومتی رہتی ہے، کبھی ایک کی طرف چلی گئی، کبھی دوسرے کی طرف چلی گئی، اور اس کی اپنی کوئی آئیڈینٹی نہیں ہے، اس کا کوئی اپنی کوئی سے نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو مومن جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد ان کو آتی ہے، لیکن جب وہ دیکھتے ہیں کافروں کے ساتھ میں ہے تو وہ کافروں کے پاس چلے جاتے ہیں. تو دونوں میں سے وہ کسی کے ساتھ بھی نہیں. ہم لوگوں کو بھی ایک کی سائڈ لینی پڑے گی. ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ جہاں ہمارا فائدہ ہو رہا ہے اس وقت میں ہم دین کو فالو کریں، اور جہاں ہمارا نقصان ہو رہا ہے تو ہم دین چھوڑ کے دوسروں کو فالو کریں. یہ بھی منافقت کی ایک صفت میں آ جائے گا. حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے قیامت کے دن بعض لوگوں کو جنت کی طرف لے جانے کا حکم ہوگا. جب وہ جنت کے قریب پہنچیں گے اور اس کی رنگت، اس کی خوشبو اور تازگی دیکھیں گے تو آواز دی جائے گی کہ ان کو یہاں سے واپس کر دو، جنت میں ان کا کوئی حصہ نہیں.
پس وہ اتنی حسرت اور ندامت سے لوٹیں گے کہ اس سے پہلے ایسی حسرت میں کوئی نہ پھیرا گیا ہوگا، اور کہیں گے کہ اے رب، اگر ہمیں تو جنت دکھانے سے پہلے ہی جہنم میں ڈال دیتا تو ہمیں اپنی اتنی تکلیف نہ ہوتی۔ اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ میں نے اسی لیے کیا کہ تم کو سخت ندامت ہو اور عذاب ہو، کیونکہ دنیا میں جب تم تنہا ہوتے تھے تو تم کو برے برے غلط کام زیادہ محبوب ہوتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی تم برے اور غلط کام کیا کرتے تھے، اور لوگوں کے سامنے ہوتے تھے تو دین داروں کسی وجہ بنا لیتے تھے، تمہارے دل میں کچھ ظاہر میں کچھ ہوتا تھا، تم لوگوں سے ڈرتے تھے، مجھ سے نہیں ڈرتے تھے، لوگوں کی عظمت اور بڑائی تمہارے دل میں تھی، میری عظمت اور بڑائی نہ تھی، لوگوں کی خاطر تم گناہ چھوڑتے تھے، تم میری رضا کی خاطر نہیں گناہ چھوڑتے تھے کہ لوگ تم کو برا سمجھیں گے اس لیے گناہ کا کام ہم نے چھوڑ دیا، تو آج میں تم کو سخت عذاب دوں گا اور نعمتوں سے محروم رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اس دو رخ پن سے کہ جو بھی کام کیا، دیکھیں یہاں پہ کیا کیا کہ دینداروں کی وضع آپ نے اپنائی ہوئی ہے، بظاہر آپ دیکھنے میں ایک مسلمان لگ رہے ہیں، ایک اچھے پریکٹسنگ مسلمان لگ رہے ہیں، لیکن دل میں کچھ اور ظاہر میں کچھ ہے، آگے کچھ بات کرتے ہیں، لوگوں کے پیچھے کچھ بات کرتے ہیں، اور لوگوں سے ڈرتے ہیں۔ آپ اسلام فالو کرتے ہیں اتنا جتنا لوگ آپ کو پسند کریں، اس کے علاوہ آپ لوگوں سے ڈر کے اسلام فالو نہیں کرتے، اور کیا وجہ رہتی ہے یوزولی لوگوں کی نہ فالو کرنے کی کہ لوگوں کی عزت پر حرف آتا ہے کہ اب لوگ ہمیں برا بھلا کہنے لگ جائیں گے، تو لوگوں کی نظروں میں تمہیں عظمت اور بڑائی چاہیے تھی، تمہارے دل میں اللہ کی عظمت نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو مجھے اس کو کرنا ہے چاہے لوگ مجھے ملامت ہی کیوں نہ کریں، اور لوگوں کی خاطر ہی گناہ چھوڑے، تمہیں مجھ سے خوف نہیں تھا، میری ناراضگی کا خوف نہیں تھا، تمہیں یہ لگا کہ کیا ہوگا کسی کو میرے گناہ کے بارے میں پتہ چل جائے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو بھی، ایسے لوگوں کو بھی محروم کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ تم قیامت کے دن اللہ کے یہاں سب سے بدترین اس شخص کو دیکھو گے جو دو رخا ہوگا، یعنی ایک کے پاس آتا ہے تو اس کی سی کہنے لگتا ہے، اور دوسرے لوگوں کے پاس جاتا ہے تو ان کی سی کہنے لگتا ہے۔ بہت کامن ہے یہ چیز، جانے انجانے میں ہم سب سے یہ ہو جاتی ہے، اگر ہمیں کسی کی کوئی بات بری لگتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، دوسرے سے اسی کی برائیاں کرنے لگ جاتے ہیں، ایک کے پاس جاتے ہیں تو اس کی بولنے لگتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ ہم دوسرا ہمارا دشمن ہے، اور دوسرے کے پاس جاتے ہیں تو ہم اس کی سی بات کرنے لگتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی ناپسند ہے تو کم سے کم اس منافقت والے رویے سے اپنے آپ کے پرہیز کرے، بچا کے رکھے، ٹھیک ہے، سلام دعا کرنا ہے سب سے، آپ کو قطع رحمی نہیں کرنی بالکل، لیکن اگر آپ کے دل میں اگر کوئی ایسی بات ہے، آپ کو نا اتفاقی ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ سامنے والا اس کا مزاج کیسا ہے، تو اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، پھر وہاں پہ آپ دکھاوا نہ کریں کسی طرح کا، ٹھیک ہے، کہ ہم آپ کو بہت اچھا سمجھتے ہیں یا ہم آپ کے بہت خیر خواہ ہیں، نہیں، یہ سب منافقت میں چلا جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان والوں سے فرماتا ہے کہ نہ بناؤ کافروں کو دوست مومنوں کو چھوڑ کر، یہ بہت بار آیت ریپیٹ ہو چکی ہے، یعنی یہ کتنی امپورٹنٹ بات ہوگی، دیکھیے بار بار ریپیٹ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو سمجھیں گے نہیں، یا ٹھیک ہے دوبارہ سے یہ بات آ گئی، اللہ تعالیٰ اس میں ہم لوگوں سے کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں، اس چیز کو سوچئے کہ آپ کے دوست ایمان والے ہوں، مطلب کہ آپ سچی خیر خواہی کریے، ایمان والوں کی خیر خواہ رہیے، ان کے بارے میں اچھا سوچیے، ایمان والے ہمارے آس پاس جتنے بھی لوگ مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، یا پھر ہم سے دور بھی جتنے بھی لوگ ہیں پوری دنیا میں جہاں پہ بھی ہیں، ہمیں ان سب کے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں سوچنا کہ دوسرے لوگ جو دین کو کچھ کہہ رہے ہیں، یا پھر اگر آپ کے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دین کا مذاق بھی بناتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، اور آپ دین کو جانتے بھی نہیں ہیں تو آپ انہی کے ساتھ ہاں میں ہاں ملانے لگتے ہیں، کیونکہ آپ کی دوستیاں ایسے لوگوں سے ہیں جو ایکچولی آپ کے لیے دشمنی کا سبب بنتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کو اپنے دین سے کاٹ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا تم چاہتے ہو کہ بنا دو اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے خلاف کوئی واضح دلیل؟ دیکھیے منع کرنے کو کس چیز کو کہا گیا ہے؟ دلی دوستی کو، یہ ہم بہت اچھے سے سمجھ چکے ہیں کہ دلی دوستی جس میں ہم کسی کو اپنے راز شیئر کرتے ہیں، اور وہ راز جو ایز اے کمیونٹی مسلمانوں کو نقصان دے سکتی ہے، ایسی دوستی سے منع کیا گیا ہے۔ ادروائز آپ کے فرینڈز ہو سکتے ہیں، ہر ریلیجن میں آپ کے فرینڈ ہو سکتے ہیں، اور کوشش یہ کریں اتنے فارم ہوں کہ ان کے ریلیجن سے افیکٹڈ ہو کے اپنے ریلیجن پہ ڈاؤٹ نہ کرنے لگیں، بلکہ آپ کے دین کو، آپ کے پریکٹس کو فالو کرتے ہوئے جب وہ آپ کو دیکھیں، آپ کی اللہ سے محبت دیکھیں، رسول سے محبت دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ آپ کے دین کو پڑھنا چاہیں، اس کو سیکھنے کی، سمجھنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے، اس طرح کیا ہوگا، اگر آپ سے کسی کو فائدہ ہوگا تو یہ آپ کے حق میں بہتر ہے، ادروائز آپ اپنا نقصان کر بیٹھیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کے خلاف پھر حجت ہو جائے گی، قیامت کے دن اس میں آپ کی اور ہماری پھر پکڑ ہو سکتی ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، فرمایا کہ بے شک منافق جہنم کے سب سے نچلے گھڑے میں ہوں گے، اور تم ان کے لیے ہرگز کوئی مددگار نہ پاؤ گے،
ولن تجد لہم نصیرا. کتنے درجے ہوتے ہیں جہنم کے؟ جہنم کے 7 طبقے ہیں. ٹھیک ہے، طبقے درجے. ٹھیک ہے، درج جو ہے یہ درجوں کے لیے آتا ہے. کون کون سا درجہ ہے جہنم کا؟ سب سے پہلا دیکھیے جہنم ہی ہے، پھر اس کے بعد ہے لظا، پھر حطمہ، اس کے بعد ہے سعیر، سقر، جہیم، اور سب سے لاسٹ میں ہے حاویہ. ٹھیک ہے، حاویہ سب سے نچلا طبقہ ہے، اور منافق جو ہوں گے وہ اسی سب سے نچلی والی گھاٹی میں ہوں گے، اسی کے اندر ان کو ڈال دیا جائے گا، سب سے نچلے درجے میں، کیونکہ وہ ان کی حرکتیں سب سے نچلی تھی. دنیا کی زندگی میں انہوں نے جو حرکتیں کریں وہ سب سے نچلے درجے کی حقیر حرکتیں تھیں، اسی لیے ان کا جو ڈیزرونگ مقام جو ہے وہ وہی ہے، گہرائیوں میں. ٹھیک ہے، ایک کے بعد ایک جو نیچے جاتے 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 سب سے نیچے والی طے آپ امیجن کریں گے، وہاں پہ ان کو ڈال دیا جائے گا. تو سمندر کی گہرائی کو امیجن کریے. ٹھیک ہے، دیکھ سمندر کی گہرائی جب لائٹ ہوتی ہے تو اوپر تب بھی اندھیرے میں آپ دیکھیں گے کتنا خوفناک نظر آتا ہے وہ، لیکن اس کی نیچے تہ میں جاتے جائیے، جتنا آپ نیچے جائیں گے اتنا اندھیرا اور اتنا خوف وہاں ہوگا کہ وہاں پہ کسی اور مخلوق کا ہونا، کسی اور کو آپ ڈھونڈ ہی نہیں پائیں گے، وہاں سارے منافق جمع ہوں گے. تو 2 طرح کا انسان کا جینا ہوتا ہے. ایک اپنی ذات کے لیے جیتا ہے انسان، اپنے فائدے کے لیے، اپنے لالچ کو مد نظر رکھتا ہے، اپنے مفاد کے بارے میں سوچتا ہے اور دنیا کے حقیر فائدوں کے لیے جیتا ہے، باقی سب سے کوئی مطلب نہیں ہے، بس میری ذات اور میری بادشاہت. اور دوسرا جینا کیا ہوتا ہے؟ اعلیٰ مقاصد کے لیے جینا، اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ بندوں کے لیے جینا، اللہ کی رضا کی خاطر جینا. ٹھیک ہے، تو جو بندہ اپنی ذات کے لیے جیتا ہے تو وہ انسان کے اندر بھی نچلا پن پیدا کر دیتا ہے. جو دنیا میں نچلا جیتا ہے تو وہ آخرت میں بھی وہیں ہوگا، اور جو دوسروں کے لیے جیتا ہے وہ اعلیٰ سطحوں پہ جاتا ہے، اعلیٰ قربانیاں کرتا ہے، کوششیں کرتا ہے. جتنا آپ کوششیں کریں گے اتنا آپ سمجھ لیں کہ ایک سیڑھی پہ چڑھتے چلے جا رہے ہیں، وہ سیڑھی جو آپ کو جنت تک لے جائے گی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہاں ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا. تو جو اپنے لیے جیتا ہے دنیا میں وہ کسی کی مدد نہیں کرتا، تو آٹومیٹکلی اس کا کوئی وہاں بھی مددگار نہیں ہوگا، کیونکہ سارے مفاد اس نے اپنے بارے میں سوچے، تو اس کو پھر وہاں پہ بھی کوئی فرینڈ نہیں ملنے والا. ٹھیک ہے، اسی لیے اس کے آگے فرمایا کہ نجات کی کیا صورت ہے. ٹھیک ہے، جو حاویہ ہے، اگر آپ وہاں سے بچنا چاہتے ہیں، منافقت سے بچنا چاہتے ہیں، اس انجام سے بچنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے کیا صورت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک وے آؤٹ بتایا، وہ ہے اگلی آیت میں بتایا گیا ہے، الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم. جو توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں اور اللہ کو مضبوط پکڑ لیں اور اپنا دین اللہ کے لیے خالص کر لیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. کوئی ریاکاری نہیں، صرف اس کی عبادت ہو. روایات میں بھی آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے ان سے سوال کیا کہ اس کا کیا معنی ہے کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیا جائے. ٹھیک ہے، یعنی ان کے دین میں بھی یہ والی بات ہوگی کہ اپنے دین کو اپنے رب کے لیے خالص کر لو، اپنے خدا کے لیے خالص کر لو. تو انہوں نے بھی عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا، تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ شخص ہے جو اللہ کے لیے عمل کرے اور اس عمل پر لوگوں کی تعریف کو پسند نہ کرے. یعنی آپ نے کوئی کام کیا، اب لوگ اس کو دیکھنے کے بعد، آپ نے کسی کو دکھانا نہیں چاہا لیکن پھر بھی لوگوں نے دیکھ کے آپ کی تعریف کری، تو آپ دل میں اچھا محسوس کرنے کے بجائے برا محسوس کریں، ناپسند کریں. کیونکہ اس سے آپ کے دل میں پھر ریاکاری نہیں آئے گی، پھر شو آف نہیں آئے گی، پھر اگلی بار آپ عمل کریں گے نا تو آپ کے دل میں یہ چیز نہیں آئے گی کہ لوگ میری تعریف کر رہے ہیں اس لیے عمل کرو. تو وہ جو دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیتا ہے، اتنا ناپسند کرتا ہے کہ کوئی اور اس کی تعریف بھی نہ کرے، ساری تعریف اسے اللہ تعالیٰ سے چاہیے ہوتی ہے. اس طرح ہم شیطان کے راستوں کو مکمل طور پہ بند کر دیتے ہیں. اور ہمارا کیا معاملہ رہتا ہے؟ ہم فوراً تعریف چاہتے ہیں. دیکھیے، ایک موٹیویشن الگ چیز ہوتی ہے جس میں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بڑے یا آپ کے اپنے جو ہیں وہ آپ کو موٹیویٹ کریں گے، جس سے آپ کو تھوڑا سپورٹ محسوس ہوگا. کیونکہ جب ایک دوسرے کی ہمت بڑھاتے ہیں، تواصی بالحق و تواصی بالصبر کرتے ہیں، تو اس سے بھی بہت ہمت ملتی ہے انسان کو. تو اس چیز کو محسوس کرنا کہ آپ کو موٹیویشن کے پوائنٹ آف ویو سے اگر کوئی بولتا ہے یا کچھ تھوڑا حوصلہ افزائی کرتا ہے تو دیٹ از اے ڈفرینٹ تھنگ. اس کو اس چیز سے ملانا کہ لوگ میری تعریف کریں کہ میں نے کتنا اچھا کام کیا ہے، مجھے پسند کریں، لوگوں میں میرا نام ہو، یہ ایک الگ چیز ہو گئی. واہ واہی جو چاہتا ہے انسان، ہم تعریف چاہتے ہیں. اگر ہم لوگوں سے بے نیاز ہو جائیں، اگر نہیں ہوتے ہیں تو یہ شرک میں آ جاتا ہے. اگر ہم بے نیاز ہو جاتے ہیں تو ہم اللہ کے لیے خالص ہوں گے کہ جس کے لیے کیا ہے وہ جانتا ہے. تو کیا سبق ہے اس سے؟ ہمیں کیا ملتا ہے سبق آیت سے؟ کہ نیک عمل کر کے ہم بھول جائیں،
لوگوں سے تعریف کی خواہش بالکل بھی نہیں رکھیں، ورنہ کیا ہوگا، اگر کوئی تعریف نہیں کرے گا تو ہم ڈسکریج ہو جائیں گے، ڈس ہارٹن ہو جائیں گے، آگے کام کرنا چھوڑ دیں گے. یا ہماری ذرا سی بھی برائی ہو گئی، کسی نے ہمیں اچھا کام کرتے دیکھا اور اس نے اس میں کوئی بھی پوائنٹ ایسا نکالا کہ ہمیں برا لگا وہ، ٹھیک ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کام کو چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ کام تو ایسا ہے، لوگ اس میں برائی کر رہے ہیں یا اس میں میرا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو ہم نے وہ نیک کام چھوڑ دیا وہیں پر ہی. یہ بھی شیطان کا ایک طریقہ ہے ہمیں اس حق کے راستے سے ہٹانے کا. تو یہی لوگ جو ہے وہ مومنین کے ساتھ ہوں گے جو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیتے ہیں، اور عنقریب اللہ تعالیٰ مومنوں کو بہت بڑا اجر دے گا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اجرت ملنی ہے، اور اجرت کسی کام کے عوض ہی ملتی ہے. دیکھیے سیلری آپ کو کچھ کرنے کے بعد ہی ملے گی، ٹھیک ہے، ریوارڈ بھی کچھ کرنے کے بعد ہی ملتا ہے آپ کو. تو اجرت اگر آپ کو اللہ تعالیٰ سے چاہیے، اجر عظیم چاہیے، تو اس کے لیے عمل بھی کرنا ہوگا اسی کے مطابق. بس ثواب بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف سے اجرت بتا رہا ہے. تو جنت ہمارے اعمال کی وجہ سے بھی مل سکتی ہے، لیکن ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے. ہمارے ایسے اعمال جس میں ہمارا فوکس صرف اللہ کی رضا ہو. اگر ہم پرائم فوکس اللہ کی رضا بنائیں، ہم یہ بھی نہ سوچیں کہ ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں اس لیے یہ کام کر رہے ہیں. ایکچوئل جو درجہ ہے ایمان کا، خلوص کا، اللہ سے محبت کا، وہ یہ ہے کہ میں یہ نیک کام اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ مجھے اللہ کی رضا چاہیے، اللہ کی محبت چاہیے. ہر چیز اللہ کی بنائی ہوئی ہے، جنت ہو یا کوئی بھی نعمت ہو، اللہ تعالیٰ اس سے کئی زیادہ آپ میں دے سکتا ہے. کہ تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نوازے گا، ہمیں اجر دے گا. اسی لیے سب سے بڑا جو ہماری لائف میں فوکس ہونا چاہیے وہ یہ رہنا چاہیے کہ ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے یہ نیک کام کرتے ہیں. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اللہ تعالیٰ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا. یہ جو یہاں پر آیا ہے نا، کیا کرے گا اللہ تعالیٰ، جو سوال ہے یہ استفہام انکاری ہے، یعنی سوال ایسا جس میں انکار کیا جا رہا ہے، یعنی کچھ نہیں فائدہ اللہ تعالیٰ کو کہ اگر آپ کو وہ عذاب دیتا ہے تو، اگر تم نے شکر کیا اور ایمان لائے. ٹھیک ہے، عذاب سے بچنے کے لیے کیا صورتیں آتی ہیں ہمارے سامنے، شکرتم و آمنتم. ٹھیک ہے، اور اس سے پہلے کیا ہے کہ اگر تم ایمان لے کر آتے ہو تو ایمان لانا اور اللہ کا شکر کرنا. جب تک کسی میں یہ چیزیں پائی جائیں گی وہ عذاب سے بچا رہے گا. اور شکر کیا چیز ہوتی ہے؟ شکر کہتے ہیں اعتراف نعمت کو، نعمت کی قدردانی کرنا، اس کو ریکگنائز کرنا. ٹھیک ہے، کہ جس نے وہ نعمت دی ہے آپ اس کو لوگوں کے درمیان بھی اس کا چرچا کر سکتے ہیں، کم سے کم اس کو ریکگنائز تو کریں کہ یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے، اور پھر اس کی قدر کریں. جس چیز کے لیے، جس مقصد کے لیے وہ نعمت آپ کو ملی ہے اس کو اسی فائدے میں، اسی کام کے لیے استعمال کریں، اور پھر اس کو ضائع نہ کریں. ٹھیک ہے، ضائع اس چیز کو ویسٹ نہ کریں جو آپ کو نعمت ملی ہے، یہ بھی اس کی شکر گزاری ہے. اور پھر چوتھا پوائنٹ کیا ہے؟ اظہار نعمت، اپریشیٹ کرنا اس چیز کو کہ اللہ تعالیٰ آپ نے کتنی بہترین چیز مجھے دی ہے. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، ہر چیز میں کیڑے نکالتے ہیں، ہر چیز کا نیگیٹو پہلو دیکھتے ہیں. یہ بھی کیا ہے، ناشکری میں چلے جاتی ہے، اور ناشکری کیا ہوتی ہے؟ کفران نعمت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ تو قدردان ہے، تمہارے تھوڑے عمل پر بھی بہت بڑی جزا دینے والا ہے، اور وہ خوب جاننے والا ہے، خوب علم رکھنے والا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اگر چھوٹا سا بھی کام کرتے ہیں تو اپریسیشن چاہتے ہیں، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم کچھ بھی کرو گے، تھوڑا بہت بھی کرو گے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں اپریسیشن مل رہی ہے. اس لیے اللہ کے لیے اپنے آپ کو خالص کر لو، بندوں کی غلامی سے نکل جاؤ، کسی انسان کے لیے کچھ نہ کرو. جزا صرف اللہ تعالیٰ سے ہی چاہو کہ اللہ تعالیٰ سے ہی تم کو جزا ملنی ہے اس چیز کی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو ہم نے یہاں سیکھا اس کو ایک بار بس ریوائز کر لیتے ہیں ان آیات میں، کہ ہم کو کیا کرنا ہے، گناہوں سے توبہ کرنی ہے سب سے پہلے، پھر اپنی اصلاح بھی کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کو مضبوطی سے تھام لینا ہے، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر لینا ہے، پھر اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لینا ہے، یعنی آپ کی نیت، آپ کے اندر جو جذبات ہیں وہ بھی اللہ کے لیے ہوں، پھر اس سے جو ایکشن ہو رہا ہے، آپ کے باڈی پارٹ سے جو ایکشن ہو رہا ہے، آپ کی زبان سے جس چیز سے بھی جو آپ عمل کر رہے ہیں وہ سب بھی اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو، اور دنیا کے مفاد کے لیے کچھ بھی نہ ہو، سب کچھ آپ چھوڑ دیں اس چیز کے لیے کہ دنیا سے آپ کو کچھ بھی ملے، یہاں تک کہ تعریف بھی نہ ملے دنیا سے، اور پھر اللہ کا شکر کرنا اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا. ان ساری چیزوں کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو قبول فرمائے گا، اپنی طرف سے اجر عظیم عطا فرمائے گا. ان آیات کی تلاوت سن لیجیے. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم
وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ وَلَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.